اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور کے زیر اہتمام 26 فروری 1919 کو اسلام میں اختلافات کا آغاز کے عنوان پر ایک تقریر فرمائی۔ یہ ایک لمبی تقریر ہے۔ آپ نے اس مضمون کو ایک ہی نشست میں مکمل کیا ہے۔ آئندہ کے پروگرام میں اس تقریر کو قسطوار پیش کیا جا رہا ہوگا، اور تقریر کی ہر قسط کا آغاز کرنے سے پہلے چند ایک ضروری اور بنیادی باتوں کو بیان کیا جاتا رہے گا، کیونکہ خاکسار کے مد نظر صرف یہ نہیں ہے کہ قسطوار اس تقریر کو پیش کر دیا جائے، بلکہ اس تقریر کو پیش کرتے وقت یہ دکھانا مقصود ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کے کس عالیشان مقام پر فائز تھے۔ اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے طور پر احمدیہ مسلک پر قائم تھے تو تاریخ اسلام کی گمشدہ کڑیوں کو صحیح رنگ میں کیوں جوڑتے چلے گئے؟ مخالفین و معاندین احمدیت نسل بعد نسل جھوٹے طور پر یہ رٹ لگائے چلے آ رہے ہیں کہ احمدی لوگ غدار قوم و ملت ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ایسا ہی ہے تو کیوں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیکچر کے لیے بلایا گیا؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت دوسرے عام مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقہ میں قدر شرافت موجود تھی، مگر علماء زمانہ نے احمدیت دشمنی میں نہ صرف احمدیت سے متعلق حقائق کو مسخ کر دیا ہے، بلکہ پاکستانی معاشرہ کو بھی آلودہ کر دیا ہے، اور علماء زمانہ احمدیت دشمنی میں جبر و استبداد کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ الغرض آپ کا یہ مضمون مسلمان فرقوں میں پھیلائی گئی کئی قسم کی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ کر رہا ہے۔ کاش مسلمانوں کی اکثریت کو ان حقائق سے آگاہی ہو سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کئی قسم کے فرقہ وارانہ اختلافات مٹ جائیں اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی راہ ہموار ہو جائے۔ مسلمانوں میں خلفائے راشدین کے بارے میں کئی قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عربی کتاب سیر الخلافہ میں ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر اس زمانہ کے حقائق پر مزید روشنی ڈال رہی ہے۔ اس جلسہ کے صدر مورخ اسلام جناب سید عبدالقادر صاحب ایم تھے۔ انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں حاضرین جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ آج کے لیکچرار اس عزت، اس شہرت اور اس پائے کے انسان ہیں کہ شاید ہی کوئی صاحب ناواقف ہوں۔ آپ اس عظیم شان اور برگزیدہ انسان کے خلف ہیں جنہوں نے تمام مذہبی دنیا اور بالخصوص عیسائی عالم میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ صدر اجلاس کی افتتاحی تقریر کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے باغی اور مفسد ساتھیوں کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا اس رنگ میں تجزیہ کیا، گویا کہ حاضرین جلسہ آپ کی تحقیق سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے محسوس کرنے لگے کہ وہ ان واقعات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی تقریر کے بعد صدر اجلاس نے کہا کہ جناب مرزا صاحب کی تقریر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں، اور میری علمیت کی روشنی اور جناب مرزا صاحب کی علمیت کی روشنی میں وہی نسبت ہے جو اس میز پر رکھے ہوئے لیمپ کی طرف اشارہ کر کے کی روشنی کو اس بجلی کے لیمپ جو اوپر آویزاں تھا کی طرف انگلی اٹھا کر روشنی سے ہے۔ صدر اجلاس نے مزید کہا، حضرات جس وضاحت اور علمیت سے جناب مرزا صاحب نے اسلامی تاریخ کے ایک نہایت مشکل باب پر روشنی ڈالی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اور اگلے سال یہ تقریر جب شائع کی گئی تو سید عبدالقادر صاحب نے اس کی ابتدا میں تمہیداً لکھا کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نام نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے۔
میرا خیال ہے ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس ضروری و بنیادی بیان کے بعد تقریر کی اگلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اس تقریر کی 5ویں قسط ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اسلام کی ترقی خلافت سے وابستہ تھی اور غلبان کی موجودگی میں بیڑیا حملہ نہ کر سکا، اس لیے یہ تجویز کی گئی کہ خلافت کو مٹا دیا جائے اور اس شل کے اتحاد کو توڑ دیا جائے جس میں تمام عالم کے مسلمان پروئے ہوئے ہیں، تاکہ اتحاد کی برکتوں سے مسلمان محروم ہو جائیں اور نگران کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر مذہب باطلہ پھر اپنی ترقی کے لیے کوئی راستہ نکال سکیں اور دجل و فریب کے ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ یہ وہ 4 باعث ہیں جو میرے نزدیک اس فتنہ عظیم کے برپا کرنے کا موجب ہوئے، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ملت اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا، اور بعض وقت اس پر ایسے آئے کہ دشمن اس بات پر اپنے دل میں خوش ہونے لگا کہ یہ قصر علی شان اب اپنی چھتوں اور دیواروں سمیت زمین کے ساتھ آ لگے گا اور ہمیشہ کے لیے اس دین کا خاتمہ ہو جائے گا، جس نے اپنے لیے یہ شاندار مستقبل مقرر کیا ہے جو قرآن مجید کے سورۃ صف کی آیت 10 میں بیان ہوا ہے۔ یعنی وہی خدا ہی ہے کہ جس نے اپنا رسول سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باوجود اس کے منکروں کی ناپسندیدگی کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان تاریخی واقعات سے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام خلافت میں ہوئے نتیجہ نکال کر اصل باعث فتنہ بیان کر دیے ہیں۔ وہ درست ہیں یا غلط، اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ان واقعات کے معلوم کرنے پر جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے خود ہو جائے گا، مگر پیشتر اس کے کہ میں وہ واقعات بیان کروں، اس سوال کے متعلق بھی کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کیوں اٹھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان 9 مسلموں میں اکثر ایسا وہی تھا جو عربی زبان سے ناواقف تھا، اور اس وجہ سے دین اسلام کا سیکھنا اس کے لیے ویسا آسان نہ تھا جیسا کہ عربوں کے لیے، اور جو لوگ عربی جانتے بھی تھے وہ ایرانیوں اور شامیوں سے میل ملاپ کی وجہ سے صدیوں سے ان گندے خیالات کا شکار رہے تھے جو اس وقت کے تمدن کا لازمی نتیجہ تھے۔ علاوہ ازیں ایرانیوں اور مسیحیوں سے جنگ کی وجہ سے اکثر صحابہ اور ان کے شاگردوں کی تمام طاقتیں دشمن کے حملوں کے رد کرنے میں صرف ہو رہی تھی۔ ایک طرف توجہ کا بیرونی دشمنوں کی طرف مشغول ہونا، دوسری طرف اکثر 9 مسلموں کا عربی زبان سے ناواقف ہونا یا عجمی خیالات سے متاثر ہونا 2 عظیم و شان سبب تھے اس امر کے اس وقت کے اکثر 9 مسلم دین سے کما حق واقف نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کیونکہ جنگوں کا سلسلہ بہت بڑے پیمانے پر جاری تھا اور ہر وقت دشمن کا خطرہ لگا رہتا تھا، لوگوں کو دوسری باتوں کے سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا، اور پھر دشمن کے بالمقابل پڑے ہوئے ہونے کا باعث تابان مذہبی جوش بار بار رونما ہوتا تھا جو مذہبی تعلیم کی کمزوری پر پردہ ڈالے رکھتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں بھی یہی حال رہا۔ کچھ جنگیں بھی ہوتی رہیں اور کچھ پچھلا اثر لوگوں کے دلوں میں باقی رہا۔ جب کسی قدر امن ہوا اور پچھلے جوش کا اثر بھی کم ہوا، تب اس مذہبی کمزوری نے اپنا رنگ دکھایا اور دشمنان اسلام نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا اور شرارت پر آمادہ ہو گئے۔ غرض یہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عمل کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ حالات کسی خلیفہ کے وقت میں بھی پیدا ہو جاتے فتنہ نمودار ہو جاتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اس قدر قصور ہے کہ وہ اس زمانہ میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے جب ان فسادات کے پیدا کرنے میں ان کا اس سے زیادہ دخل نہ تھا جتنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ فساد ان دونوں بزرگوں کی کسی کمزوری کا نتیجہ تھا؟ میں حیران ہوں کہ کس طرح بعض لوگ ان فسادات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس فساد کے بیج کو معلوم کر لیا تھا اور قریش کو اس سے بڑے زوردار الفاظ میں متنبع کیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بار کو باہر نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور جب کوئی آپ سے اجازت لیتا تو آپ فرماتے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو آپ لوگوں نے جہاد کیا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں، اس قدر بیان کر چکنے کے بعد اب میں واقعات کا وہ سلسلہ بیان کرتا ہوں جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جو کچھ اختلافات ہوئے ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع خلافت میں 6 سال تک ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ سے خوش تھے، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسہ میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے۔ صرف محبوب ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب بھی تھا، جیسا کہ اس وقت کا شاعر اس امر کی شعروں میں شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فاسقو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں لوگوں کا مال لوٹ کر نہ کھاؤ، کیونکہ ابن عفان وہ ہے جس کا تجربہ تم لوگ کر چکے ہو۔ وہ لوٹیروں کو قرآن کے احکام کے ماتحت قتل کرتا ہے اور ہمیشہ سے اس قرآن کریم کے احکام کی حفاظت کرنے والا اور لوگوں کے اعضاء و جوارے پر اس کے احکام جاری کرنے والا ہے۔ لیکن 6 سال کے بعد 7ویں سال ہمیں ایک تحریک نظر آتی ہے، اور وہ تحریک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں بلکہ یا تو صحابہ کے خلاف ہے یا بعض گورنروں کے خلاف۔ چنانچہ طبری بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا خیال رکھتے تھے، مگر وہ لوگ جن کو اسلام میں سبقت اور قدامت حاصل نہ تھی، وہ سابقین اور قدیم مسلمانوں کے برابر نہ تو مجالس میں عزت پاتے اور نہ حکومت میں ان کو ان کے برابر حصہ ملتا اور نہ مال میں ان کے برابر ان کا حق ہوتا تھا۔ اس پر کچھ مدت کے بعد بعض لوگ اس تفضیل پر یعنی اس فضیلت پر گرفت کرنے لگے اور اسے ظلم قرار دینے لگے، مگر یہ لوگ عامت المسلمین سے ڈرتے تھے اور اس خوف سے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اپنے خیالات کو ظاہر نہ کرتے تھے۔ انہوں نے یہ طریق اختیار کیا ہوا تھا کہ خفیہ صحابہ کے خلاف لوگوں میں جوش پھیلاتے تھے، اور جب کوئی ناواقف مسلمان یا کوئی بدوی غلام آزاد شدہ مل جاتا تو اس کے سامنے اپنی شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے تھے، اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا خود اپنے لیے حصول جہاں کی غرض سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ گروہ تعداد میں زیادہ ہونے لگا اور اس کی ایک بڑی تعداد ہو گئی۔ جب کوئی فتنہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی غیر معمولی طور پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ ادھر تو بعض حاسد طبائع میں صحابہ کے خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہوا، ادھر وہ اسلامی جوش جو ابتداءً ہر ایک مذہب تبدیل کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے ان نو مسلموں کے دلوں سے کم ہونے لگا جن کو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اور نہ آپ کے صحبت یافتہ لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، بلکہ اسلام کے قبول کرتے ہی انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سیکھ گئے ہیں۔ جوش اسلام کے کم ہوتے ہی وہ تصرف جو ان کے دلوں پر اسلام کو تھا کم ہو گیا، اور وہ پھر ان معاصی میں خوشی محسوس کرنے لگے جس میں وہ اسلام لانے سے پہلے مبتلا تھے۔ ان کے جرائم پر ان کو سزا ملی تو بجائے اصلاح کے سزا دینے والوں کی تخریب کرنے کے درپے ہوئے، اور آخر اتحاد اسلامی میں ایک بہت بڑا رکھنا پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوئے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.